بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختصاصات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تمہیدی درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ خصوصیات نبی یا خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کا دائرہ وسیع ہے۔ خصائص کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو آپ کے فضائل سے متعلق ہوں، وہ چیزیں بھی جو آپ کے شمائل سے متعلق ہوں، اور وہ بھی جو آپ کے دلائل سے متعلق ہوں، یعنی آپ کی نبوت کی دلیلیں۔ چونکہ دلائل نبوت سے متعلق ہم لوگ پیچھے متعدد دروس میں گفتگو کر چکے ہیں، اور یہاں آگے صاحب کتاب نے کئی اختصاصات میں انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا میں سرسری طور سے آپ کے ان اختصاصات کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کا یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا، اور جن کا تعلق معجزات یا آپ کی نبوت کی دلیلوں سے ہے، اور ہم اس کا تذکرہ قدر تفصیل سے گزشتہ دروس میں کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عنوان قائم کیا اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامامۃ الانبیاء فی بیت المقدس۔ بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کی امامت کرنا، یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے، آپ کو ایک اختصاص دیا گیا، گویا اس میں اظہار ہے آپ کی فضیلت اور دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کے درجے کا مقدم اور اعلیٰ ہونا، گویا آپ کو انبیاء کی امامت اور سیادت حاصل تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا معاملہ ان کے دیگر انبیاء کرام اخوان انبیاء پر محض ذکر اور بیان میں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء سے پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا، تو صرف ذکر اور بیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت اور تقدم نہیں بخشا، بلکہ جمع اللہ تعالی لہ جماعتاً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لیے انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، فصلی بہم اماماً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی حیثیت سے ان تمام کو نماز پڑھائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مقام بلند کی گویا تاکید اور آپ کے شرف اور عظمت کا کھلا اعلان اور اظہار تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب آپ کا اسراء اور معراج کا سفر ہوا، اسراء اور معراج پر ہماری اچھی خاصی گفتگو ہوئی، تو اس سفر کے بعد مشرکین مکہ نے آپ سے جب آپ کا مذاق اڑانے اور آپ کی تردید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی وقت بطور امتحان آپ سے بیت المقدس سے متعلق سوالات کرنے شروع کیے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ کبھی بیت المقدس فلسطین نہیں گئے ہیں۔ اب جب آپ نے دعویٰ کیا کہ مکہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں ایک ہی رات میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا والے واقعے میں، تو انہوں نے بیت المقدس سے متعلق سوالات شروع کیے۔ اسی کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لقد رأیتنی فی الحجر، میں نے اپنے آپ کو حجر یعنی حتیم میں دیکھا، کعبہ کی حتیم جو باہر کا حصہ ہے، دائرہ نما نصف دائرہ، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا۔ وقریش تسألنی عن مسرایا، اور قریش مجھ سے میرے مسرا یعنی جہاں اس مقام کے بارے میں سوال کر رہے تھے جہاں مجھے رات میں لے جایا گیا، اسرا کروایا گیا۔ چنانچہ بیت المقدس کی مختلف چیزوں سے متعلق انہوں نے مجھ سے سوال کیے، فسألتنی ان اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، جو مجھے مضبوطی سے ذہن نشین نہیں تھی، یعنی میرے دل میں پوری طریقے سے پختہ نہیں تھی، چنانچہ اس سے مجھے ایسی تکلیف اور کرب محسوس ہوا، الجھن محسوس ہوئی، جس سے جیسی تکلیف اور الجھن کبھی مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا قالا فرفعہ اللہ لی،
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تصویر میرے سامنے پیش کر دی، بلند کر دی. انظر الیہ، جسے میں دیکھنے لگا. ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم بہ. اب قریش کے لوگ جو بھی کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے، میں انہیں وہ بات بتانے لگا، کیونکہ اب وہ پھر سے جب میرے سامنے منظر آ گیا. ایک چیز ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دیکھیے اس میں بھی آپ کی بشریت کا اظہار ہے. آپ کسی مقام پر جاتے ہیں اور وہاں کسی خاص چیز پر توجہ دے رہے ہیں، بہت ساری جزئیات اگرچہ آپ نے دیکھی یا آپ کی نظر اس پر پڑی، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ٹھہرتی. اور اسی لیے بعض مرتبہ مقدمات میں گواہی کو مشکوک بنانے کے لیے وکلاء اپنے مخالف سے آرگومنٹ یا سوال جواب کرتے ہوئے ایسے ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو دیکھا تھا تو اس کے کپڑے کا رنگ کیا تھا، اس کے کون سی بٹن کھلی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کہیں نہ کہیں بیان کرنے والا شخص چوک جائے گا، کیونکہ انسان ایک ایک واقعے کی یا کسی منظر کو دیکھنے کے بعد منظر کی ایک ایک تمام جزئیات کو ذہن نشین نہیں رکھ پاتا. تو اس کے بیان میں یا تو خطا ہوگی یا وہ بھول جائے گا یا کبھی کبھی توجہ نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، جو پچھلا جملہ میں نے پڑھا، یہ بھی دیکھیے، غور کیجئے کہ مجھے پوری طریقے سے ساری باتیں ذہن نشین تھیں. لم اثبتھا، مجھے پوری ثابت نہیں تھی میرے ذہن میں، یعنی مطلب پختگی سے مجھے ذہن نشین اور دھیان میں نہیں رہی. اس وجہ سے مجھے الجھن اور تکلیف محسوس ہوئی جب وہ سوال کر رہے ہیں. یعنی اب آپ اگر غلطی کر جائیں جواب دینے میں تو آپ کو جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش کریں گے قریش. اور چونکہ بشری بنیاد پر وہاں کی ایک ایک چیز میں نے گہرائی سے دیکھی نہیں یا ذہن نشین نہیں کی، اس لیے سب چیزیں میرے ذہن و دماغ میں پختگی سے موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر پیش کیا، آپ دیکھنے لگے. اب قریش جو سوال کرتے ہر بات کا آپ جواب دیتے. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي، اب یہاں اصل مقصود جو ہے اس روایت کے پیش کرنے کا یہ اگلا جملہ ہے کہ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنبِيَاء، میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا. فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعَدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ وَإِذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي. یہ انبیاء کا ذکر ہے. اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس دنیا سے چلے گئے تو نماز کی کیا ضرورت. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ حالت اور شکل دکھائی، ان کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھوائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دنیا کی طرح سلسلہ عمل جاری ہے. یہ انبیاء کرام کو ایک خاص شرف، فضیلت اور نمایاں حیثیت سے نوازا اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت، اپنی حکمت و مشیت کی بنیاد پر. پھر کہہ رہے ہیں کہ اور ایک آدمی جس کے بال ایک گھنگریالے قسم کے تھے، گویا کہ وہ شنوء، ازد شنوء قبیلے کے آدمی ہوتے ہیں، اس طریقے کا آدمی تھا. اور وہ وَإِذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یُصَلِّی قَامَ یُصَلِّی قائم یُصَلِّی، کہ عیسیٰ ابن مریم تھے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ حضرت موسیٰ کی صفت تھی پیچھے. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ تم میں سے عروہ بن مسعود ثقفی ایک صحابی رسول تھے، کہا اس سے زیادہ قریب مشابہت رکھنے والی شخصیت ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی تشبیہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دی کہ ان سے مشابہت رکھنے والے تھے. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ابراہیم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اشبہ الناس بہ صاحبکم یعنی نفسہ، حضرت ابراہیم میں سے سب سے زیادہ لوگوں میں مشابہت رکھنے والا تمہارا یہ ساتھی ہے، یعنی نفسہ. اللہ کے رسول نے اس سے خود اپنی ذات کو مراد لیا، یعنی آپ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اور یکسانیت تھی. فحانت الصلاۃ، یہ سب مجھے نظر آئے الگ الگ، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر نماز کا وقت ہوا، فأممتہم، تو میں نے وقت نماز کا وقت ہو گیا. اب یہ کون سی نماز کا وقت؟ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اس وقت مقرر تھا، یا جو بھی معنی لیں میں. لیکن یہ جو اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور امامت فرمائی تو دنیا کی طرح نماز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے وقت اسراء کروایا جا رہا ہے. ایک ہی رات میں آپ مکہ سے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں. تو اب اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ کا تو معاملہ ہے نہیں. یہ غیب کی باتیں ہیں، جتنا بتایا گیا ہم اتنا ایمان لاتے ہیں.
تو نماز کا جو مقررہ وقت تھا ان کے لیے وہ پورا وہ آ گیا، تو میں نے ان کی امامت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغت، انبیاء کی جو جماعت تھی ان کی میں نے امامت کی۔ فلما فرغت من الصلاۃ، پھر جب میں نماز سے فارغ ہوا، قال قائل یا محمد، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اے محمد، ھذا مالک صاحب النار، یہ مالک ہے جہنم کے داروغے، صاحب نار، جہنم والے یعنی جہنم کے داروغے جو فرشتے ہیں، یا مالک لیقضی علینا، قرآن مبین کے نام کا تذکرہ ہے کہ یہ مالک جہنم کے داروغے ہیں۔ فسلم علیہ، تو آپ نے ان پر سلام کیا۔ فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام، تو میں ان کی طرف جو ہے متوجہ ہوا اور انہوں نے سلام میں مجھ سے آغاز کیا، پہل کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں اور بعض دیگر روایات میں یہ بات واضح طور سے موجود ہے کہ اسراء اور معراج کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ آپ کی خصوصیت اور اختصاص میں ایک نمایاں بات ہے جو آپ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں اعلیٰ درجے کو بھی بیان کرتی ہے اور آپ کی خصوصیت کو بھی۔ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانشقاق القمر آیۃ لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص چاند کے پھٹ جانے سے، چاند کے پھاڑنے یا پھٹ جانے کے ذریعے آپ کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہ بیانات پہلے گزر چکے ہیں معجزات نبوی میں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شیخان یعنی بخاری مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی۔ انہوں نے کہا کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اسی کو بیان کیا حضرت ابن مسعود نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ فرقۃ فوق الجبل، ایک حصہ ایک ٹکڑا پہاڑی کے اوپر، و فرقۃ دونہ، اور ایک پہاڑی کے نچلی سمت میں دکھائی دے رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو، اس کے شاہد بن جاؤ۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر معجزات جو انبیاء سابقین کو دیے گئے اس کی کوئی نہ کوئی نظیر آپ کے یہاں ملے گی، لیکن آپ کے بعض معجزات ایسے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ انہی معجزات میں سے ایک چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ ہے۔ پھر بعض معجزات، یہ اگلی ہیڈنگ جو قائم کر رہے ہیں، ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی سابق نبی کی معجزات ملتے جلتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ معجزہ دیا گیا وہ زیادہ ظاہر اور زیادہ واضح اور دلالت کرنے والا تھا۔ اسی لیے انہوں نے ہیڈنگ لگائی اگلی، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن من معجزاتہ ما هو اظہر فی الاعجاز من معجزات غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص کہ آپ کے معجزات میں سے بعض معجزات ایسے ہیں جو دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ نمایاں اور زیادہ ظاہر، مقصد کو واضح طور پر بیان کرنے والے ہیں، زیادہ ظاہر ہیں۔ جیسے مثال دی، اس کا تذکرہ بھی ہمارے پچھلے دروس میں ہو چکا، لیکن یہاں ذرا واضح طور پر کیا انہوں نے کہ تفجیر الماء من بین اصابعہ، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے پانی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابل پڑنا، فإنہ ابلغ فی خرق العادہ من تفجیرہ من الحجر، یہ پانی کے بیچ سے پانی کا ابلنا یہ زیادہ بڑی بات ہے، زیادہ بلیغ، ابلغ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، زیادہ بڑی بات ہے بنسبت، یعنی خرق عادت کے خلاف کام ہونے میں یہ زیادہ بڑی بات ہے بنسبت پتھر کے پھٹ کر اس سے پانی نکلنے کے، کیونکہ عام طور سے پانی کے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ پتھروں پہاڑیوں سے پھوٹتے ہیں،
تو یہ ایک معمول کے قریب بات تھی، اگرچہ حضرت موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی ماری اور اس سے پانی پھٹ پڑا، یہ معجزہ تھا، ہاں یہ خرق عادت بات تھی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے چشموں وغیرہ کا معاملہ پتھروں اور پہاڑیوں سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے مقابلے میں انگلیوں کے درمیان سے پانی کا ابلنا زیادہ بلیغ اور زیادہ بڑی بات ہے، ہاں خرق عادت میں یہ بھی خرق عادت ہے، یہ بھی خرق عادت، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو یا اس کو کم درجے کا نہیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی معجزہ یہ بھی معجزہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زیادہ اظہر، زیادہ واضح ہے۔ کہہ رہے ہیں لأن جنس الحجر مما يتفجر منه الانہار، کہہ رہے ہیں یہ جو پچھلا جملہ انہوں نے کہا کہ خرق عادت میں پانی کا انگلیوں کے درمیان سے ابلنا پتھر سے ابلنے کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور ظاہر بات ہے، اس لیے کہ پتھر کی جنس سے پانی کا، نہروں کا پھوٹنا یہ ایک عام بات ہے، ہاں لأن جنس الحجر، کیونکہ پتھر کی جنس ایسی ہوتی ہے مما يتفجر منہ، جس سے کہ نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، ہاں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، چنانچہ جب آپ نے وہ لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے تھے، 12 شاخیں تھیں ان کے قبائل کی، ہاں تو وہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، حضرت موسیٰ نے پتھر مارا اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہاں وقال تعالیٰ فی شأن بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، ہاں اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے شان میں کہا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، قسی ہو گئے، قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا جس پر نصیحت اثر نہ کرے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، اس کے بعد فہیہ کالحجارہ، چنانچہ یہ دل پتھر کے مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت شدید ہو گئے سختی میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جن سے کہ نہریں پھوٹتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، پتھر سے نہروں کا پھوٹنے کا تذکرہ یہ قرآن کی آیت میں ہے، ہاں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بطور معجزہ وہ دیا گیا، اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ انہی کے دلوں کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور بیان کیا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے، ہاں تو یہ جنس پتھر کی جنس سے پانی کا نکلنا ایک بات ہے، اور حضرت موسیٰ کے پتھر لاٹھی مارنے سے نکل پڑا، یہ بھی پتھر کی جنس سے نکلا، پتھر سے نکلتا ہی ہے، لیکن موسیٰ کے لاٹھی مارنے سے نکلا، یہ ایک معجزہ تھا۔ اب اس کے مقابلے وَأَمَّا مَا جَاءَ فی شأن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما فی الصحیحین، رہا وہ معاملہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء، کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز کا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا آ گیا، اور لوگ وضو یعنی وضو کے لیے پانی، وضو کا پانی ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، فلم یجدوہ، انہوں نے پانی پایا نہیں، فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا پانی لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، تو ایک برتن میں کچھ پانی تھا وضو کے لیے، آپ نے اس برتن میں اپنی انگلی کو، اپنا ہاتھ رکھا، وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسے وضو کرتے جائیں، قال، تو حضرت انس کہتے ہیں فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ، میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹا پڑ رہا ہے، ابل رہا ہے، انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھا ہے، ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ہے، آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اور پوری قوم کے لوگ جو ہے جتنے وہاں موجود تھے، آگے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 300 لوگ تھے، وہ وضو کر رہے ہیں، پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا ہے، حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ آخری شخص تک جو ہے ہاں لوگوں نے وضو کر لیا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کانوا ضحاء 300، کہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اس برتن سے وضو کیا، یہ تقریباً 300 افراد تھے،
300 افراد کے قریب لوگ تھے. ہاں ہاں. اب آگے اگلا جملہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ فکانا انفجار الماء من بین اصابعہ ابلغ فی الاعجاز من انفجار الماء من الحجر لموسیٰ. یہ بدایت اصول عز ابن عبد السلام سے نقل کیا انہوں نے یہ عبارت, اور ایسی ہی بات علامہ ابن تیمیہ کی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, اب عز ابن عبد السلام کا قول نقل کیا کہ پانی کا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنا یہ معجزہ ہونے میں زیادہ بڑی بات, بلیغ بات ہے بنسبت پانی کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے ابلنے کے. موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے کے بعد پتھر سے پانی ابلنے کے مقابلے میں ہاں معجزے کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا ہے. اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحنین الجذع الیہ. ہاں یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کھجور کے تنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا, ہاں حنین, گڑگڑانا, رونا, ہاں یہ آپ کی خصوصیات میں تذکرہ کیا انہوں نے کہ بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹک کر لگ کر اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, خطاب کیا کرتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس کی طرف جو ہے منتقل ہو گئے. چنانچہ فحن الجذع, تو یہ جو کھجور کا تنا تھا ہاں یہ بڑا غمگین ہوا اور رونے لگا. انہوں نے کہا الشوق و شدت البکا. حنین کا معنی شوق بھی ہوتا ہے اور سختی سے رونے کا بھی ہوتا ہے. یہ رونے لگا. بعض روایتوں میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے بھی سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر اس پر ہاتھ پھیرا, بہلایا, تب وہ خاموش ہوا. فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ. اللہ کے رسول اللہ آپ کے پاس آئے اور آپ پر اپنا ہاتھ پھیرا, اس پر اپنا ہاتھ پھیرا. عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معجزے کو نقل کر کے کہ وَلَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ, کہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے لیے ایسی چیز ثابت نہیں ہے. ایک اور بھی خصوصیت اسی سے ملتی جلتی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, ہاں آپ کی بعثت سے پہلے ایک پتھر کا آپ کو سلام کرنا. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفہ الآن. کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام کیا کرتا تھا میرے مبعوث کیے جانے سے پہلے. میں مبعوث ہوں, اس سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا. انی لاعرفہ الآن, میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں. ہاں اس حدیث کو بھی ذکر کر کے صحیح مسلم کی ہے, بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. ہاں علامہ عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے فرمایا, سلطان العلماء عز ابن عبد السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ, کہ انبیاء میں سے کسی اور کے لیے ایسی بات یا اس قسم کی خصوصیت ثابت نہیں ہے. ہاں یہ اور اس طرح کے اور بھی کئی معجزات جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. یہاں بعض کا تذکرہ ہے, میں نے سرسری طور سے ذکر کیا ہے, تفصیل میں نہیں گیا. ان چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے نوازا گیا. معجزات کی شکل میں مختلف معجزات مختلف انبیاء کرام کو دیے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کچھ چیزوں میں پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مماثل معجزات دیا گیا, وہیں ان مماثل معجزات میں یا تو آپ کو کچھ بہتر شکل دی گئی اور پھر بعض معجزات ایسے عطا فرمائے گئے ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. اس قسم کی نظیر پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں نہیں ملتی. تو اس اعتبار سے یہاں چند معجزات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. ہم آگے بڑھیں, یہ ایک لمبی بحث ہے, اگر ہم اسے چھیڑیں تو تھوڑا سا وقت درکار ہوگا, لیکن اسے بھی میں سرسری طور سے ابھی عنوان کا تذکرہ کر دوں جو دلیلیں اور تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ بعث رحمۃ للعالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص
کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں نے رسول رحمت، نبی رحمت کتابیں لکھی، اور رحمت للعالمین علامہ سید سلیمان ندوی کی اردو کی سیرت کے موضوع پر ایک شاہکار کتاب ہے جسے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے الگ الگ عناوین پیش کر کے ضمناً آخر میں یہ بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنائی، تو کس طریقے سے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، غلاموں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مشرکین اور کافرین کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام حیوانات، یہاں تک کہ جنوں اور عالم جن کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے۔ کیسے یا دلائل، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ تفصیلات ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔